السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پچھلے ایک دن سے آپ کے ساتھ رابطہ کچھ منقطع تھا، اس لیے کہ میں جلسوں میں تھا عمران خان صاحب کے، اور وہاں پر جیمر لگے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وائی فائی نہیں تھا، پھر ٹریول کر رہا تھا تو اس لیے بھی موقع نہیں مل سکا۔ بہت اہم جلسے، بڑے اہم اجتماعات، اور وہاں پر عمران خان صاحب کی بڑی اہم گفتگو، اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب، جو ان کی آبزرویشنز ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی، وہ بھی بہت اہم۔ پاکستان میں جو پچھلے 4-5 مہینے سے یا اس سے پہلے بھی جو ایک چیزیں چل رہی تھیں، جس میں رجیم چینج ہوئی، جس میں بہت سارے لوگوں کو ہٹایا گیا، بہت سارے لوگ آ گئے، نئی حکومت آ گئی، یہ جو سارا گیم ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ایک فائنل شو ڈاؤن ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل جلسے میں یہ کہا کہ جو آصف زرداری اور نواز شریف یہ اس قسم کی تقرری چاہتے ہیں کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ ان کی جو لوٹ کھسوٹ ہے وہ ساری کی ساری وہ ہضم ہو جائے اور کوئی ان کو نہ پکڑے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ضرورت ایسی ہے کہ تقرری ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے یہ انشور ہو کہ جو چور ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے کھلے جلسے میں کہی، اور ساتھ یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ ہر چیز میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ اب اس بات کو لے کے سوشل میڈیا نے، جو نون لیگ کا سوشل میڈیا، جو حکومت کا سوشل میڈیا، انہوں نے ساری رات ایک کیمپین چلائی ہے، جس طرح شہباز گل کے خلاف تھی اسی طرح عمران خان کے خلاف، اور بات وہی ہے غداری۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب نواز شریف کے خلاف کیمپین چلی تھی یا دوسرے لوگوں کے خلاف بھی کیمپین چلتی ہے، ایون محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی جب کیمپین چلی تھی کہ جی اس نے کشمیر بیچ دیا، وہ سکھوں کی لسٹیں انڈیا کو دے دیں، کیمپین جب بھی چلتی ہے وہ یہی چلتی ہے کہ جناب غدار۔ تو ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بات یہی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ غداری۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 امپورٹنٹ کیسز تھے جن کی ہیئرنگ تھی۔ ایک تو صحافیوں کو جو ہراساں کرنے کے خلاف PFUJ کی جو پٹیشن ہے، اور ساتھ میں ARY کی طرف سے بھی کنٹیمپٹ کی درخواست تھی، کیونکہ پیمرا بار بار جو کورٹس کے آرڈر تھے اس کے باوجود چینلز پر، کیبل پر وہ چینل نہیں آ رہا تھا، تو ایک وہ پٹیشن تھی۔ پھر آج عمران خان صاحب کے اوپر جو پیمرا نے ان کے لائیو خطاب پر جو پابندی لگائی تھی، اس کو PTI نے چیلنج کیا تھا، اس کی بھی آج سماعت تھی۔ اور کیونکہ پچھلی تاریخ میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ 5 سپٹمبر تک جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے وہ لائیو آ سکتی ہے، اس کو آپ نہیں روکیں گے، جس پر پچھلا ٹیلی تھون بھی ہوا۔ اب اگلے اتوار کو بھی عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ ایک اور ٹیلی تھون کریں گے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ ان دونوں معاملات میں سب سے پہلے تو صحافیوں والا معاملہ تھا، بڑا زبردست آرڈر کیا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے۔ ان کی آبزرویشن تھی کہ پچھلے 3 سال سے ہم اس بات کو ڈیل کر رہے ہیں کہ صحافیوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ انہوں نے ابصار عالم کا نام لیا، اسد علی طور کا نام لیا، اس میں انہوں نے متی اللہ جان کا نام لیا، جو آج کل جو موجودہ دور میں جن صحافیوں کو مارا پیٹا گیا، عمران ریاض کو پکڑا گیا، ارشد شریف بھاگ گیا، جو ہے وہ یعنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا بیچارہ، اور جو صابر شاکر ہے اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا، جمیل فاروقی کو بھی اٹھایا گیا۔ تو یہ لیکن جو موجودہ جو صحافی ہیں ان کا ذکر نہیں ہوا عدالت میں، ماضی کو دیکھا گیا، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کورٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ان ایکسیپٹیبل ایک سچویشن ہے کہ صحافیوں میں ایک فیئر ہے۔ تو جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جن کے میں نے نام لیے، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ کہا اطہر من اللہ صاحب نے کہ ان کو حکومت پر بڑا اعتماد ہے، خاص طور پر انہیں شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے وردی وزیر اعظم، ان پر انہوں نے کہا کہ بہت ان کو اعتماد ہے، اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو انشور کریں کہ صحافی کو نہ پکڑا جائے کسی کو۔ اور انہوں نے کہا PFUJ کے ساتھ مل کر، سیکریٹری انفارمیشن وہاں پر تھی، کہ آپ صوبوں کو بھی اس میں آن بورڈ کریں، اور 3 ہفتے کے اندر یہ جو ایک جرم پر 50 FIR درج کی جا رہی ہیں، پکڑا جا رہا ہے صحافیوں کو، ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو آپ روک دیں، کیونکہ اب تھانے داری سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو سپیچ کی بنیاد پر جو پابندی ہے کسی کے اوپر، یا اس کی جو پکڑ دھکڑ ہے، یہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی
کہ آئین کی بات سب کرتے ہیں لیکن آئین پر عمل نہیں کرتا، اور ہمیں بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ہم آئین کو مقدم رکھیں گے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم آئین کو بحال کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آئین بحال نہیں ہے۔ اور بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کابینہ پر بھی اعتماد ہے اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم پر بھی بہت اعتماد ہے، وہ بھی صحیح کام کر رہے ہیں، حکومت صحیح کام کر رہی ہے، تو پھر یہ جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کا اور وہ جو پچھلے 3 سال کی جو بات کہی عطر من اللہ صاحب نے، جس میں کہ اس حکومت کے یہ 4.5 مہینے بھی شامل ہیں، تو پھر یہ ہراساں کون کر رہا ہے؟ حکومت کے اندر وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ ذمہ داری دی انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، کہ جناب آپ خود یہ دیکھیں، اور 3 ہفتے کا انہوں نے ٹائم بھی دے دیا۔ دوسرا جو معاملہ تھا عمران خان پر پابندی کا، تقریر کی ان کی اس کو جو چیلنج کیا ہوا تھا، اس پر آج عطر من اللہ صاحب نے جو کل کی عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس پر انہوں نے آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کل بات ہوئی ہے، کیا یہ آپ اس طرح کسی کو محب وطن کہہ سکتے ہیں؟ اور آرم فورسز جو ہیں ان کا جو موریل ہے، آپ ان کو اس کو وہ آپ کوئی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کا موریل وہ گر پڑے۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ عطر من اللہ صاحب وہ جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، اس سے وہ مضطرب تھے، اس سے وہ پرٹرب نظر آئے، اس سے وہ مطمئن نہیں تھے، اور ان کے خیال میں یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال عطر من اللہ صاحب کی یہ آبزرویشن ہے۔ لوگوں کا جو رد عمل ہم نے دیکھا ہے، میں گجرات میں بھی تھا، سرگودا میں بھی تھا، کل فیصل آباد میں بھی تھا، اور آگے جو یہاں پر جلسے ہوں گے ان میں بھی ہم جائیں گے، وہاں پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو دوبارہ حکمران پاکستان کے اوپر بنا دیا گیا ہے۔ یہی تو عمران خان صاحب کی کیمپین ہے، اور وہ جو لوگ آتے ہیں عمران خان صاحب کو سننے کے لیے، وہ ان کے اس چیز سے متفق نظر آتے ہیں۔ وہ جو نعرے لگاتے ہیں، وہ جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، کسی کو کتنا بھی اعتبار ہو اس حکومت پر، پاکستان کے لوگوں کی وہ تعداد جو تحریک انصاف کے جلسوں میں ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے لوگوں کو جتوایا ہے، یا وہ لوگ جو بڑے بڑے مارچز میں آتے ہیں، وہ اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے یہ جو حکومت ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ مسلط کی گئی ہے، ایک بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں ملوث کی گئی ہے، اور لوگوں کو انتخاب چاہیے۔ عمران خان نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہ اب ایسی تقرریاں چاہتے ہیں کہ جس سے ان کی جو لوٹ کھسوٹ ہے اس میں ان کو بچت ہو جائے، ان کو کوئی ان کے بچنے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ ہم ایسی چیز کو نہیں مانیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں تقرری میرٹ پر ایسی ہونی چاہیے کہ یہ جو چوری کے مقدمات ہیں، جو کرپشن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے منطقی انجام تک لے کے جائے۔ اب فیصلہ تو عوام پر ہے۔ جو ہائی کورٹ نے آج انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹرین شو کر رہے ہیں، پیرامیٹرز کے مطابق، وہی ڈیلیئنگ سسٹم کے مطابق آپ عمران کے خطاب کو چلاتے رہیں، لیکن کوئی ایسی بات جو ہمارے اداروں کے حوالے سے ہو، جس سے ہماری فوج، ہمارے شہداء اور وہ سب ان کا موریل ڈاؤن ہو، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اب عمران خان آگے اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ تو اس حکومت پر جو بڑے بڑے جلسے ہیں، وہ میں جا کے خود بھی میں نے دیکھا کہ جیسے اگر جلسہ فیصل آباد اسٹیڈیم میں ہے، گجرات میں ہے، تو جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر ہیں اس سے زیادہ باہر ہیں، تو پورے کے پورے شہر، اور یہ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہیں جو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے، بھلے کوئی اعتماد کرے یا نہ کرے۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، پوری انفارمیشن دیتے رہیں گے رسپانسبلٹی کے ساتھ، اور اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔